الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے کئی مسائل بیان فرمائے ہیں. ایک مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں، اور ایک مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ افضل برتر انسان تھے آپ کی انسانیت کے بیان میں. اور ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سچائی، صداقت، حقانیت کے متعلق بیان فرمایا. میں ایک مسئلہ اس کی وضاحت آپ کے سامنے عرض کروں گا، وہ ہے قرآن کریم کی صداقت، قرآن کریم کی سچائی. ہر دور کے اندر دنیا میں ایسے انسان آئے ہیں اور آتے رہیں گے جنہوں نے قرآن کریم کی سچائی کا انکار کیا ہے اور قرآن کریم کو نعوذ باللہ من ذالک ناقص اور یہ سمجھنے کا تاثر پیش کیا ہے کہ یہ قرآن ہمارے معاشرے کے لیے ناکافی کتاب ہے. آپ حضرات نے سنا ہوگا یا آپ کو کہیں نہ کہیں سے معلوم ہوا ہوگا کہ ہندوستان کے اندر ابھی کچھ دنوں میں ایک وسیم رضوی نامی آدمی نے ہندوستان کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا ہے کہ قرآن کریم کی 26 آیات کو قرآن کریم سے نکال دیا جائے. ممکن ہے یہ بات آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو. ایسی باتیں اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اس کتاب پر مسلمانوں کا یقین نہ رہے. اور آپ کے سامنے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم پر ہمارا پہلے ایمان تھا اسی طرح ہمارا ایمان رہے، ہمارا ایمان کسی حال میں بھی متزلزل نہ ہو.
یہ آدمی ہندوستان میں وقف بورڈ کا رکن بھی رہا ہے، کوئی ایسا عام انسان نہیں ہے، خواص میں سے ہے، اور وہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ نہ کوئی انسان قرآن کی زیر زبر کو تبدیل کر سکتا ہے، اور نہ کوئی الفاظ کو تبدیل کر سکتا ہے، نہ کلمات کو تبدیل کر سکتا ہے، نہ کوئی آیات کو تبدیل کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کے کسی حصے کو بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیلنج، 4 دعوے اس زمانے کے مشرک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اللہ کے نبی کی زبانی قرآن کریم کی تعلیمات سے ان کو چیلنج کیا گیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایک مقام پر موجود ہے، فاتوا بمثل ھذا القرآن، اگر تم قرآن کریم جیسا قرآن لانا چاہتے ہو تو اس قرآن جیسا قرآن بنا کر لے آؤ۔ اس زمانے کے مشرک اگرچہ فصاحت اور بلاغت میں اپنے علم کے اعتبار سے بڑے اونچے سمجھے جاتے تھے، لیکن اس زمانے کا کوئی مشرک اس قرآن جیسا قرآن نہ لا سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے تم قرآن کریم کے الفاظ جیسے الفاظ نہیں لا سکتے، تو کم از کم 10 صورتیں اس قرآن جیسی بنا کر لاؤ جن کے معانی، مفاہیم اس قرآن کریم جیسے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بِعَشْرِ سُوَرٍ 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ اس زمانے کا ایک مشرک بھی سر نہ اٹھا سکا کہ قرآن کریم جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آئے جس کے الفاظ، جس کے معانی، جس کے مطالب اس قرآن کریم جیسے ہوں۔ پھر اللہ جل شانہ نے یہ چیلنج دیا جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت کے اندر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پورا قرآن نہیں لا سکتے، اگر 10 صورتیں اس قرآن جیسی نہیں لا سکتے تو کم از کم ایک صورت لاؤ جس کے الفاظ بھی اس جیسے ہوں، معانی بھی اس جیسے ہوں، مفاہیم و مطالب بھی ایسے ہوں، فصاحت اور بلاغت میں بھی اس قرآن جیسی ہو، ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیلنج صرف تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سوا جن کو تم اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، اپنا نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو، جن سے اپنی حاجات اور ضروریات مانگتے ہو، جن کے بارے میں خیال کرتے ہو یہ ہماری بگڑیاں بنائیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، من دون اللہ کے اندر اللہ کے علاوہ ہر بڑے سے لے کر ہر چھوٹے تک، ہر طاقتور بڑے سے لے کر چھوٹے تک کسی کو بھی اپنا معاون بنا کر اس قرآن کریم جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ رب کعبہ کی قسم،
قرآن کریم کی ایک صورت جیسا کوئی مشرک صورت نہ لا سکا، لاجواب ہو گئے۔ تو دنیا کے اندر مختلف قسم کے لوگ آئے ہیں اور آتے رہیں گے، اس قرآن کریم پر شبہات ظاہر کرتے رہیں گے، لیکن یہ وہ کتاب ہے جو آج ہمارے سامنے ان کاغذوں پر تحریر ہے۔ یہی الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر محفوظ تھے، یہی الفاظ حضرات صحابہ کرام کے دلوں پر محفوظ تھے۔ پہنچتے پہنچتے یہ قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارا جوان کاری ہو اس کے سینے میں بھی یہی قرآن محفوظ ہے، ہمارا بوڑھا کاری ہو اس کے سینے میں بھی یہی الفاظ موجود ہیں، ہمارا 7 سال کا بچہ حافظ اور قاری ہو اس کے سینے کے اندر بھی یہی قرآن کریم موجود ہے۔ عرب سے تعلق رکھتا ہو، عجم سے تعلق رکھتا ہو، دنیا کے کسی خطے سے بھی تعلق رکھتا ہو، اس کے سینے کے اندر یہی قرآن کریم محفوظ ہے، جس کی ابتدا الحمد سے شروع ہوتی ہے اور جس کی انتہا والناس پر ہوتی ہے، اور اسی ہی قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے بشارت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کے دن حافظ قرآن آئے گا، قاری قرآن آئے گا، اس کو کہا جائے گا الحمد سے پڑھنا شروع کر، جہاں والناس ہوگی والناس پہ پہنچے گا، تیرا درجہ وہاں ہوگا، تو وہ یہی قرآن کریم ہوگا۔ اور اس قرآن کریم کی صداقت میں کسی قسم کا شک اور شبہ کیا نہیں جا سکتا، اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہر قسم کی غلطی سے محفوظ ہے، اور یہ کلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ نے نازل فرمایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم نازل ہوتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن کریم جبرائیل جو مجھے سنا کر جا رہے ہیں میرے دل اور دماغ پر جم نہ سکے، محفوظ نہ ہو سکے، کہیں محو اور مٹ نہ جائے۔ اللہ کے نبی اپنی زبان مبارک کو بھی ساتھ چلانا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ نے سورہ قیامہ نازل فرمائی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، لا تحرک بہ لسانک، اے میرے پیارے محبوب، جب آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہو اور جبرائیل میرے پیغام کو قرآن کریم کی شکل میں تیرے پاس پہنچا رہا ہو، تو آپ نے اپنی زبان مبارک کو حرکت نہیں دینی، اس لیے ان علینا جمعہ و قرآنا، اس قرآن کریم کو آپ کے قلب اطہر پر اتارنا بھی ہمارا کام ہے، اور پھر اس قرآن کو بیان کروانا، اس کے معانی اور مطالب کو بیان کروانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے، اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ حضرت امام اہل سنت ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، متحدہ ہندوستان جب تھا، اس کے شہر بمبئی کے اندر ایک وکیل نے کیس دائر کیا عدالت میں، انگریز کی حکومت تھی کہ میں وکالت کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، میں سفید پوش انسان ہوں، قرآن، جہاد،
دہشت گردی کا حکم دیتا ہے، قرآن بدامنی کا حکم دیتا ہے، اس قرآن کریم پر پابندی لگائی جائے۔ اس وقت کے انگریز جج نے یہ فیصلہ سنایا، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کیا جا سکتی۔ یہ کلام اللہ ہے، ساری کتابیں ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں، کتاب اللہ ہے، تورات کتاب اللہ ہے، انجیل کتاب اللہ ہے، زبور کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے جو اللہ کے مبارک بول بولے ہوئے ہیں، اس کی شایان شان کے مطابق آج ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ قرآن محفوظ ہے، محفوظ رہے گا، اور اس کے محفوظ کا ذریعہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی اولاد کو بنائے گا۔ تو نا انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری اولادیں ذریعہ بنے گی، قرآن کی حافظ بنے گی، قرآن کی قاری بنے گی، قرآن کے عالم بنیں گے، قرآن کے مسائل بیان کرنے والے بنیں گے، قیامت تک یہ قرآن محفوظ رہے گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات مختصر درود شریف پڑھ لیں۔